بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک سجاد ولاگ میں سب دوستوں کو خوش آمدید. اچھا جی، جو اس وقت جو ویزاز جو ہیں جو بہت زیادہ جو لوگ لے رہے ہیں، جس میں ظاہر سی بات ہے اس وقت اسپین کے ویزے بھی ملنا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے بھی اپنے آپ کو بہتر کیا ہے. اسپین کے بھی اس وقت ویزے ایشو ہو رہے ہیں، فرانس کے بھی ہو رہے ہیں، یو ایس اے کے بھی ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں یو کے کی طرف سے، تو یو کے بھی یقیناً نیو ایئر پہ بہت سارے ویزے ایشو کرتا ہے. لیکن اس وقت پاکستان میں جو ویزاز جو سب سے زیادہ جو ایکسپینسو ویزا، سب سے زیادہ قیمتی ویزا، یا وہ ویزا جس کی سب سے زیادہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں اہمیت ہے، وہ ویزا ہے کینیڈا کا ویزا. کینیڈا کا ویزا ایک ایسا ویزا ہے جس کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے لیونگ کے حوالے سے، کیونکہ دنیا کے ایک سیفسٹ جو ہے وہ کنٹری اس کو سمجھا جاتا ہے، خوبصورت اور سیفسٹ. اور جو انسانی ہمدردی ہے یا جو ہیومنٹی ہے، اس کے حوالے سے وہاں پر جو سہولیات لوگوں کو میسر ہیں، یہ ایک ایسی خاص وجہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ چاہے اسپین میں رہتا ہے، چاہے اٹلی میں رہتا ہے، چاہے امریکہ میں رہتا ہے، ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کینیڈا کا ویزا ان کو مل جائے. تو پاکستان میں تو ظاہری سی بات ہے کینیڈا جو ہے وہ ایک بہت ہی ٹاپ کے لیول کا جو ہے وہ ویزا ہے. کیونکہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، ایک دوست ہیں، ان کا فون آیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ سجاد بھائی، ہمارے ایک دوست ہیں، ان سے ذرا بات کر لیں. یہ گجرات جو ہے اس سے آگے کے علاقے کی بات کر رہا ہوں، تو ان سے ذرا بات کریں، ان کو ذرا سمجھائیں. انہوں نے کینیڈا وزٹ ویزے کے حوالے سے ایک بندے سے ڈیل کی ہے ڈن بیس پہ، اور 75 لاکھ 75 لاکھ روپے میں یہ ڈن کر رہے ہیں کینیڈا کا ویزا، کیونکہ ان کو کینیڈا جانے کا بہت زیادہ شوق ہے. میں یہ سن کے بڑا ہی مجھے شوق لگا، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر صرف اور صرف دو چیزوں کا نام لیا جاتا ہے، ڈن بیس اور ڈن بیس. پیسے جو ہیں وہ ڈن بیس پہ دیں گے. کوئی بندہ جو ہے اگر آپ اس کو یہ بتا دیں کہ یار ایمبیسی کی فیس تو 20,000 ہے یا 40,000 ہے یا 50,000 ہے یا 185 کینیڈین ڈالر ہیں صرف کینیڈا ویزے، تو وہ یقین ہی نہیں کرتا. وہ کہتا نہیں جی یہ بندہ جو ہے وہ غلط بیانی کر رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا جی میری بات کرائیں. انہوں نے جب میری بات کروائی تو میں نے ان سے پوچھا، وہ صاحب بھی حاجی صاحب ہیں اور ماشاءاللہ بڑے معزز آدمی ہیں. تو میں نے حاجی صاحب سے پوچھا کہ حاجی صاحب یہ آپ 75 لاکھ میں ایک ویزا لے رہے ہیں کینیڈا کا؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل، ایجنٹ نے کیا سی اس تو تھلے ملنا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں نے ان کو، دوست نے ریکویسٹ کی ان کو تھوڑا گائیڈ کریں، تو میں نے ان کو بتایا کہ حاجی صاحب جو کینیڈا کا ویزا ہے اس کے اوپر اتنے پیسے خرچ نہیں آتے. اس کے اوپر جو ہے وہ صرف اور صرف 185 کینیڈین ڈالر جو ہے وہ اس کی لیگل فیس ہے. ہاں اس کے بعد آپ کے کنسلٹنٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا کتنا اچھا کنسلٹنٹ آپ نے لیا ہے. وہ شاید 1 لاکھ روپیہ لے لے، چاہے وہ 50,000 لے لے، چاہے وہ 2 لاکھ لے لے، یہ کنسلٹنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ایکچوئل فیس یہی ہے. اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو عادت ہی اس چیز کی پڑ گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمت نہیں کرنا چاہتے، حرکت نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ جی بس ڈن بیس پہ جو ہے وہ ہمارا کام ہو جائے. اور اس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جو ایجنٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے کسٹمر کا پاسپورٹ لے لیتے ہیں. جب آپ اس کو اپنا پاسپورٹ پہلے دے دیتے ہیں، چاہے 1,00,000 2 لاکھ روپے دیں، تو پھر آپ اس کے محتاج ہو جاتے ہیں. پھر وہ جیسے جیسے آپ کو موڑتا ہے ایز اے ڈرائیور آپ مڑتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے پاسپورٹ اس کو دیا ہوا ہوتا ہے. پہلی تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ چاہے کینیڈا کا ویزا اپلائی کریں، چاہے امریکہ کا کریں، چاہے کسی کا بھی کریں، کسی کو بھی اپنا پاسپورٹ نہ دیں. کوئی بھی بندہ آپ سے پاسپورٹ لینے کا اتھرائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. پاسپورٹ تو آپ کو تب چاہیے جب آپ نے ایمبیسی میں جانا ہے. اس سے پہلے تو صرف آپ کو فوٹو کاپیز چاہیے. یہ بات ایجنٹوں کو بھی نہیں پتا ہوتی. ان کا بھی آگے کوئی باس اور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جلدی نال پاسپورٹ پھاڑ لو تے پیسے پھاڑ لو. تو وہ کیا کرتے ہیں، جلدی سے پیسے پکڑ لیتے ہیں، پاسپورٹ پکڑ لیتے ہیں، پھر بندے کو آگے سے وہ ڈرائیو کرتے ہیں، جی ادھر کو یہ ڈاکومنٹس لے ہیں، یہ ڈاکومنٹس لے ہیں. 4 مہینے بعد کہہ دیں گے ہو جی یہ تمہارا ڈاکومنٹس کم ہو گیا، یہ زیادہ ہو گیا. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ پاسپورٹ کسی کو نہ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو کینیڈا کا جو وزٹ ویزا ہے، وہ کینیڈا کا وزٹ ویزا یا بزنس ویزا دونوں مشکل نہیں ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اپنے پاکستانیوں کے حالات اتنے برے ہیں کہ آج ہم پہ یہ وقت آ گیا ہے کہ جو دبئی جیسا جو ملک ہے اس نے بھی ہمارے شہروں کو بین کر دیا ہے. اس نے بھی ہمارے اوپر یہ پابندی لگا دی ہے کہ جی آپ اتنے ہزار جو ہے وہ درہم لے کے آئیں تو ہم انٹری دیں گے. ملیشیا جیسا جو ملک ہے، اب وہاں پہ آج کل لوگ جا رہے ہیں، وہاں سے وہ ڈپورٹ کر رہے ہیں. جو سری لنکا جیسا ملک ہے وہاں پہ لوگ جا رہے ہیں، وہ ڈپورٹ کریں گے. ہمارے اپنے حالات ہیں. ویزے دنیا میں کوئی مشکل نہیں ہے، ویزے مشکل نہیں ہے، ویزوں کی ریکوائرمنٹ مشکل نہیں ہے. ہمارے اپنے جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ کوئی بندہ ہمیں ویزے دینے کو تیار نہیں ہے، اور یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. آپ دیکھیں دنیا میں جو لوگ ڈنکی لگاتے ہیں
جو ڈنکی لگانے والے ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہیں وہ ایشیا کے ہوتے ہیں, اور پاکستانی تو الحمدللہ ملک کا نام روز روشن کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی نہ کسی صورت میں, کبھی وہ ایران سے پکڑے جاتے ہیں, کبھی وہ کسی اور بارڈر سے پکڑے جاتے ہیں, کبھی کسی اور بارڈر سے پکڑے جاتے ہیں, تو ہم ملک کا نام روشن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں ان بچوں کا قصور نہیں ہے, اس میں قصور ہے ان لوگوں کا جو ان کو ورگلاتے ہیں. میرے پاس یقین کریں ایسے ایسے لوگ آتے ہیں اور جو ڈنکیوں کے ایسے ایسے واقعات بتاتے ہیں کہ بندہ رونے والا ہو جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عمر ہوتی ہے 17-18 سال سے لے کے 20-22 سال تک, یا 16 سال سے لے کے 20-22 سال, اس میں انسان اتنا میچور نہیں ہوتا. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایجنٹوں کی باتوں میں آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے فلاں کو اٹلی بھیج دیا, فلاں کو میں نے اسپین بھیج دیا, فلاں کو ادھر. تو بچے جو ہیں وہ باتوں میں آ جاتے ہیں, اور بڑے جو ہیں وہ ویسے ہی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اسی اس بندے نو جاننے ہیں, انہیں پہلے بھی بندے نو بھیجا, اسی اس نو پیسے دے دیو. تو ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں. میری ریکویسٹ یہ ہے, اگر آپ کینیڈا کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں, میرا واٹس ایپ نمبر سکرین پہ آ رہا ہے, آپ میرے سے کنسلٹنسی نہ لیں, لیکن خدا کے لیے 75 لاکھ 50 لاکھ 40 لاکھ دینا بند کریں. ٹھیک ہے, اس نے آپ کو پھر بھی غیر قانونی طریقے سے بھجوانا ہے. قانونی طریقہ کوئی نہیں ہے. قانونی طریقہ یہی ہے کہ آپ امبیسی میں جائیں, چاہے آپ یو کے کی امبیسی میں جائیں, چاہے یو ایس اے کی امبیسی میں جائیں, چاہے کینیڈا کے لیے دیں, فنگر پرنٹس دیں, اپنے فیس جمع کروائیں, اور اس کے بعد ویزا لگنا ہے یا نہیں لگنا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے, یا امبیسی نے آپ کے ڈاکومنٹس کو دیکھ کے لگانا ہے. کیا پاکستان میں کینیڈا کے ویزے نہیں لگتے؟ بہت سارے لوگوں کے لگتے ہیں, یو ایس اے کے آئے دن لگتے ہیں, یو کے لگتے ہیں, ہر ملک کے ویزے ہمیں ملتے ہیں. لیکن وہ ویزا ملنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بیسیکلی ڈاکومنٹیشن کا پتہ نہیں ہوتا کہ اصل ڈاکومنٹیشن کیا ہے, اور ایجنٹ ہم سے پیسے لیتا ہے, پیسے لے کے وہی وہ ڈاکومنٹیشن تیار کروا دیتا ہے, کسی لائر کو کہا, کسی اور بندے کو کہا, اور وہ ڈاکومنٹ سبمٹ کر دیتا ہے. لگ گیا تو 70-75 لاکھ یا 25 لاکھ یا 40 لاکھ یہ وہ لے لے گا, نہ لگا تو آپ کو بتا دے گا جی اسی کوشش کی تھی, نہیں لگ گیا ہے تو اتنے پیسے بچ گئے. اور وہ پیسے کیسے پاکستان میں ملتے ہیں سب لوگوں کو پتا ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ وہ ہیں جو کنسلٹنٹ کو 50,000 روپیہ دیتے بھی جن کی جان نکل رہی ہوتی ہے, جو 10 بار پوچھتے ہیں جی اچھا جی یہ پھر میرا کیا بنے گا. اور ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ ہے جو لاکھوں روپیہ جو ہے وہ ایجنٹوں کو دے دیتا ہے اور بغیر کسی رسید کے دے دیتا ہے. میری ریکویسٹ یہ ہے, اگر آپ نے کینیڈا جانا ہے کسی بھی اچھے کنسلٹنٹ کے پاس جائیں, اس کے ساتھ بیٹھیں, اس کے ساتھ ڈسکس کریں, اس کو اپنی فائل دیں. اگر آپ ہم سے کنسلٹنسی لینا چاہتے ہیں تو میرے پاس تشریف لائیں. میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہمیشہ آن ہوتا ہے, میں الحمدللہ کال بھی اٹینڈ کرتا ہوں, اور میرے سے پوچھیں. ریکوائرمنٹس وہی ہیں جو سب دنیا کی جو اچھی ایمبیسیز ہیں ان کی ہیں, کہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کے بزنس کے ڈاکومنٹس, اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو جاب کے ڈاکومنٹس, آپ کی فائنینشیل صورتحال کیا ہے, آپ کے بینک میں کتنے پیسے موجود ہیں, آپ کی جو ہے پراپرٹی آپ کے نام پہ کتنی ہے, آپ کے پاس گاڑی کتنی ہے, آپ کے پاس کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. دنیا کی ایمبیسیز یہی پوچھتی ہیں بیسیکلی, وہ آپ کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں. ایسی ہے جیسے میں اگر آپ کے پاس آؤں تو آپ باتوں باتوں میں مجھ سے پوچھیں سجاد صاحب آپ کے پاس گاڑی کون سی ہے, گھر کہاں ہے آپ کا بزنس کیا ہے, آپ منتھلی کتنا کما لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ دنیا میں کہاں کہاں جاتے ہیں. یہ وہ سوال ہیں جو ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں باتوں باتوں میں. لیکن جب یہی بات ایمبیسی پوچھتی ہے تو ہم ایجنٹ کو پیسے پکڑا دیتے ہیں کہ یار میری جگہ تو دس دے, حالانکہ وہ ہم بھی خود بھی بتا سکتے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے, کینیڈا کا ویزا جو ہے وہ تھوڑا ٹائم سے ملتا ہے. اگر کوئی بندہ, مجھے آپ یقین کریں کہ دن میں اتنی کالیں آتی ہیں اور عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی ہیں. کل ایک صاحب کی کال آئی, وہ کہتا ہے جی ایجنٹ نے پیسے لیے ہوئے ہیں, اس نے کہا آپ کو ویزے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں آپ کو ویسے ہی جہاز میں بٹھا دوں گا. 20 لاکھ روپیہ اس نے دے دیا اس کو, اور وہ اس نے کہا کپڑے بھی خرید لیں, اور بندہ کپڑے خرید کے گھر بیٹھا ہوا ہے کہ جی کسی بھی وقت ایجنٹ کی کال آئے گی اور وہ کہے گا جی آجو جہاز تے آ رہے تھے میں تانوں بٹھا دینا. آپ ماشاءاللہ دنیا سمجھدار ہے, کچھ سادے اور معصوم لوگ بھی ہیں جن کو یہ لوگ ورگلاتے ہیں. آپ خود بتائیں کیا یہ ممکن ہے؟ میں پوری دنیا میں الحمدللہ گھومتا ہوں, ہر دوسرے مہینے کسی نہ کسی ملک میں چھوٹے یا بڑے میں ٹریولنگ کرتا ہوں, اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہوں, ٹریولنگ کا ایک شوق ہے. میں نے کبھی نہیں یہ سنا کہ پچھلے 10 سالوں میں, پہلے کا مجھے نہیں پتا کہ جی بغیر ٹکٹ کے بغیر ویزے کے آپ کسی کو لاہور سے بٹھا دیں, ٹھیک ہے, اور اگلی طرف سے بھی وہ اس کو ویسے ہی نکال دیں. یہاں سے تو چلو مان لیا کوئی بندہ آپ کے جاننے والا کوئی بہت سورسفل ہوگا تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو جہاز میں ڈال دے گا, لیکن آگے سے نکلنے کا بھی تو ایک پروسیجر ہے. اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں میں آنا چھوڑیں, خود اپنے ذہن سے اپنے شعور سے سوچیں. اگر آپ کی عقل ان چیزوں کو تسلیم کرتی ہے, اب میں کہوں کہ جی مجھے 50 لاکھ دے دیں, اگلے مہینے میں آپ کو چاند پہ بھیج دوں گا, تو عقل تسلیم ہی نہیں کرتی اس چیز کو کہ یار چاند پہ تو کبھی کوئی گیا ہی نہیں. تو یہ جو کینیڈا جانا ہے بغیر ویزے کے, یہ بھی چاند پہ جانے کے ہی مترادف ہے. ہاں اگر آپ وزٹ ویزا یا بزنس ویزا اپنے ڈاکومنٹس کی بیس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو یس آپ ویزا لے سکتے ہیں. میں نے بہت دفعہ, میرے بہت سارے دوست ہیں
کینیڈا میں میرا ایک بڑا کلاس فیلو ہے قریبی میرا جو وہاں کینیڈا میں ود فیملی ہے. میں نے اس کو جب بھی پوچھا ہے, جتنی بار بھی کسی دوست کے لیے پوچھا, اس نے کہا سجاد بھائی یہی لیگل پروسیجر ہے جو آپ اپناتے ہیں. یعنی ایک ان کی ویب سائٹ ہے, ویب سائٹ کے اوپر جا کے کسی بھی ایکسپرٹ سے فارم فل کروائیں, اس کی فیس جمع کروائیں, اور اس کی زیادہ بھی زیادہ آپ کا خرچہ آ جائے گا تو بھائی جان لاکھ روپے آ جائے گا, 1.5 لاکھ آ جائے گا, 2 لاکھ آ جائے گا. تو اس سے زیادہ جو ہیں وہ خرچے نہیں ہیں. اس لیے اگر آپ کینیڈا کا وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور مجھے بتائیں, مجھ سے ضرور مشورہ کریں. میرے کوئی مشورہ فیس نہیں ہے. کئی دفعہ لوگوں کی مہربانی ہے, وہ پوچھتے ہیں جی آپ کی کوئی مشورہ فیس ہے, ہم آنا چاہتے ہیں. تو میں ہمیشہ سب کو کہتا ہوں یہ آپ کے بھائی کا آفس ہے, یہ آپ کے بیٹے کا آفس ہے, یہ آپ کے دوست کا آفس ہے. آپ جب بھی آنا چاہیں کھلے دل سے آئیں. نہ ہماری کوئی سروس چارجز ہیں, نہ ہماری کوئی فیس ہے, نہ ہماری کوئی مشورہ فیس ہے. ہم الحمدللہ جو ہے وہ بہت الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے, اس لیے ہم کسی سے کوئی فیس نہیں لیتے اور فری مشورہ دیتے ہیں. اور جو لوگ آتے ہیں میرے پاس وہ جانتے ہیں کہ ہم جو بندہ آتا ہے ہم اپنی حیثیت اور اپنی جو اللہ نے ایک حیثیت دی ہوئی ہے, اوقات دی ہوئی ہے, اس کے مطابق اگلے بندے کی خدمت بھی کرتے ہیں کہ جو اتنی دور سے یہ چل کے آیا تو یقیناً میرے لیے ایک آنر کی بات ہے کہ کوئی بندہ میرے پاس چل کے آتا ہے. تو آپ کو کوئی کینیڈا سے ریلیٹڈ مشورہ چاہیے وہ آپ مجھ سے ضرور کریں. اس کے علاوہ ایک چیز اور یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ پاکستان سے ہی کینیڈا کا ویزا اپلائی کریں. آپ کینیڈا کا ویزا, یو ایس اے کا ویزا, یو کے کا ویزا دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں, بینگے پاکستانی ہیں یا کسی بھی نیشنلٹی سے آپ کا تعلق ہے, کیونکہ الحمدللہ ہم دوسری نیشنلٹی کا بھی کام جو ہے وہ یہاں سے کرتے ہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے, پاکستان میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آن لائن ہیں. آپ سعودی عرب میں ہیں, آپ دبئی میں ہیں, آپ قطر میں ہیں, آپ مسقط میں ہیں, آپ کسی بھی اور سٹی میں ہیں اور آپ وہاں سے یو کے کا, یو ایس اے کا, کینیڈا کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں, میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں. میں آپ کو پروسیجر بتا دوں گا. فیس وہی ہے جو آپ نے جا کے اپنے ہاتھ سے خود پے کرنی ہے لوکل کرنسی میں, اور اس کے بعد وہی فنگر ہیں جو آپ نے جا کے خود اپنے دینے ہیں. اگر میں کہوں کہ جی مجھے اتنے لاکھ بھیج دیں, آپ کا وہاں بیٹھے باہر کام ہو جائے گا, تو یہ غلط ہے. اگر کوئی ایسا بندہ کہتا ہے تو یہ غلط کہتا ہے, یہ جھوٹ کہتا ہے, چاہے وہ پاکستان میں کہتا ہے چاہے باہر کہتا ہے. کام وہی ہے جو آپ نے اپنے ہاتھ سے کرنا ہے. فیس آپ نے پے کرنی ہے, فنگر پرنٹس آپ نے دینے ہیں, فائل آپ نے سبمٹ کرنی ہے. یہ اگر کام آپ نے خود کیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ویزا اپلائی ہو گیا ہے جینوئن طریقے سے. اگر کوئی کسی ڈاکومنٹس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے جانے انجانے میں تو وہ اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایمبیسی والے جب ڈاکومنٹس لیتے ہیں تو وہ بھی اس کو ویریفائی بھی کرتے ہیں کہ کوئی غلط ڈاکومنٹس, کوئی شارٹ ڈاکومنٹس, یہ چیزیں نہیں ہیں. تو کینیڈا وزٹ ویزے کے حوالے سے یہ شارٹ سی جو ویڈیو ہے اس میں صرف میرا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ جو لاکھوں روپیہ لوگوں کو دے کے اور ان کی چاندنی کروا رہے ہیں اور پھر وہ آپ کو غیر قانونی طریقے سے مختلف راستوں سے آپ کو ملک سے باہر بھی لے کے جاتے ہیں, ملک کی بھی بدنامی ہے, آپ کی بھی بدنامی ہے, گھر میں بھی آپ جتنی دیر تک آپ ایجنٹ کو پیسے دیے رکھتے ہیں اتنی دیر تک آپ کے گھر میں پریشانی رہتی ہے. ہر دن اور ہر رات جو ہے وہ مشکل سے گزرتی ہے. ماں باپ کی بھی مشکل سے گزرتی ہے کہ جی ہم نے پیسے دیے ہیں ویزے کے لیے, اور جس نے ویزے کے لیے دیے ہوتے ہیں جس بچے کے, وہ بھی دن رات گن رہا ہوتا ہے جی مجھے صبح بلا لیں گے, شام کو بلا لیں گے, صبح بلا لیں گے, شام کو بلا لیں گے. اگر آپ نے وزٹ ویزے کے لیے فارم خود سے ایمبیسی میں جمع کروایا ہوا ہے تو اس کے بعد کسی بندے کا عمل دخل نہیں ہے. وہ آپ کو چاہے 6 مہینے بعد رسپانس آئے, چاہے 4 مہینے بعد آئے, چاہے 1 مہینے بعد آئے, بٹ ایمبیسی نے رسپونڈ کرنا ہے. اس میں کسی کی کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ان لوگوں سے جان چھڑوائیں لیگل طریقے سے. کسی بھی آپ کے علاقے میں جو اچھا کنسلٹنٹ ہے اس کے پاس جائیں, اس سے مشورہ کریں. اگر کچھ لوگ اپنی فیس بھی رکھتے ہیں کنسلٹنسی کے لیے تو اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو بالکل آپ ان کی فیس بھی پے کرنی چاہیے اور ان سے مشورہ لینا چاہیے. پہلے مشورہ لیں, مطمئن ہوں, جلد بازی نہ کریں. ہمارے ہاں ہر بندہ جلد بازی کرتا ہے کہ بس یہ فوراً جو ہے وہ میں باہر چلا جاؤں. ایسا ممکن نہیں ہے, سٹیپ بائی سٹیپ ہی کام ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. میرے لائق کوئی بھی حکم ہو تو میں حاضر ہوں. بہت شکریہ. جزاک اللہ.